تورات میں ذکر کی گئی تھی۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر ہم یہ اوصاف و صفات لوگوں کو سنا دیں گے کہ تورات میں نبی کے بارے میں یہ اترا ہے، تو لوگ ظاہر ہے کہ نبی کو مان لیں گے اور ہمیں چھوڑ کے ان کے تابعدار بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ تورات میں سے وہ آیت نکال دی۔ لہذا آج بھی آپ کے دیکھتے ہیں ان کے ٹیسٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جتنے ٹیسٹ میں چھپے اس میں ان کے آپ کے اوصاف و صفات کا ذکر چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کو خود تورات کے اندر ذکر موجود۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ تورات کے اندر ذکر نہ صرف نبی کا بلکہ نبی کے صحابہ تک کا ذکر موجود۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے مٹا دیا صرف دنیا کے چند معاوضے کے چند ٹکوں کی خاطر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تم جو ہے نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیلا، معمولی سی قیمت کو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ یا فتقون فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ وہاں فرحبون فرمایا، وہاں چونکہ عوام کے لیے کہا تھا، اور عوام جو اس کے اندر ظاہری خوف ہوتا ہے، رہبت ہوتی ہے، لہذا عوام کو کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہاں چونکہ یہ رہبائی جو ان کی یہود کے عیسائیوں کے بڑے عالم ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ رہبت کی آخری منزل تقوی ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ تم تقوی والی منزل اختیار کرو، مجھے سے تم ڈرتے رہو، اور جب مجھ سے ڈرو گے تو تم پھر اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کرو گے، جو حق اور انصاف ہوگا اس کو ظاہر کرو گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ تم سچ میں جھوٹ، سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق بات کو۔ اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و صفات جو تورات کے اندر ذکر کی جاتی تھیں ان کو چھپا لیا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے سچ جھوٹ ملا دیا کرتے تھے اور بات کو خراب کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی فرما دی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو تم باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم یہ جو کر رہے جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اس میں تغیر و تبدل کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ محمد سچے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ نبی آخر زمان محمد آنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا تھا کہ بنی اسماعیل میں سے جب نبی آخر زمان آئے گا تو تم سب اس پر ایمان لے کے آنا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بشارت قرآن کریم میں موجود ہے، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب اتنے واضح اشارات موجود ہیں اور پھر بھی تم اس کو نہ مانو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لکھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا، اور اس نے کہا جی میں بھی نبی ہوں، اور پھر اسے بیعت چھیڑ دی، ذلی نبی، بروزی نبی، میں بروزی نبی ہوں، یعنی نبوت کا عکس ہوں، تو طرح طرح کے دعوے کیے۔ ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کی اسمبلی نے 1974 کے اندر ان کو جو ہے ان کے خلاف آئین بنا دیا کہ قادیانی، مرزائی، جو ان کے جتنے بھی دھڑے ہیں لاہوری ہوں یا مرزائی ہوں، تو یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج کافر و مرتد ہیں۔ یہ قانون بن گیا پاکستان کا۔ لیکن ہندوستان کے اندر جب یہ بحث چلی تھی تو مناظرہ ہوا ایک قادیانی عالم کے ساتھ، ایک عالم کا، ان کا نام تھا عطا اللہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ اب وہ مناظرہ جب شروع ہوا تو قادیانی مبلغ نے کہا کہ مرزا قادیانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لہذا یہ غلام احمد تو ہے وہ، لہذا ان کا نام قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا احمد، کہا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام تو غلام احمد ہے، ان کا نام احمد تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ احمد غلام کاٹ دے تو احمد رہ گیا، اصل نام تو احمد، غلام کاٹ دو تو احمد رہ گیا، تو اس لیے وہ ان کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب ان کا نام تھا عطا اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر یہ کاٹ کٹا کا فارمولہ ہے تو عطا کاٹ دو تو اللہ رہ گیا، عطا کاٹ دو تو اللہ رہ گیا۔ کہا کہ اس خبیث دجال کو میں نے کب نبی بنا کے بھیجا ہے، اس خبیث دجال کو میں نے کب نبی بنا کے بھیجا ہے، عطا کاٹ دو اللہ رہ گیا۔ تو بات وہی ہے۔ تو یہ اس قادیانی نے یہ بھی استدلال کیا کہ احمد سے مراد میں ہوں، لہذا یہ میری بشارت ہے کہ میں نبی ان کے آ گیا۔ تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔